کے سفر میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ سقراط ایک بات بار بار کہتا تھا کہ وہ صرف ایک بات جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ دوسری طرف پاکستانی قوم کے تین المیہ ہیں آج۔ ایک تو یہ کہ وہ کچھ نہیں جانتے، نمبر 1 المیہ۔ دوسرا المیہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ تیسرا المیہ کہ وہ کچھ جاننے کی کوشش بھی نہیں کر رہے۔ پہلے ہی دن سے افلاطون سقراط کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ کہہ لیجئے وہ سقراط کی پرستش کرنے لگا تھا۔ وہ روشن طبع نوجوانوں کی اس ٹولی میں شامل ہو گیا جو شہر کی گلیوں میں چچڑ شہر کے لوگ سقراط کو سچائی کا پیچھا کرنے کی عادت کی وجہ سے اسی نام سے پکارتے تھے کہ پیچھے لگی رہتی تھی، اور مسرت آمیز تعجب کے ساتھ دیکھتی کہ وہ ایتھنز کے سب سے زیادہ سیانوں کو بھی کس طرح اپنی لا علمی کا اعتراف کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ سقراط دیکھنے میں بھدا اور کسی درویش کی طرح شریف النفس تھا۔ اس کے قابل ترین شاگردوں میں سے ایک السیبائیس نے اپنے استاد کا موازنہ بازار میں بکنے والے جعلی پتلوں سے کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا، باہر سے دیکھو تو یہ پتلے بھانڈ نظر آتے ہیں، مگر جب ان کو کھولو تو اندر سے کسی دیوتا کا تاثر ملتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے سقراط کسی غیر معمولی دانش کا متلاشی نہ تھا۔ اس کے بجائے، جیسا کہ وہ خود کہا کرتا تھا، اس نے اپنے تئیں سوالات اٹھانے کے انسانی کام کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ میں تو بس ایک ہی بات جانتا ہوں، وہ کہتا تھا، اور وہ یہ ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ ثابت کرنے پر تل گیا کہ اس کی طرح دوسرے لوگ بھی بے خبر ہیں، وہ کچھ نہیں جانتے۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ خود سیکھے اور دوسروں کو سیکھنے کے قابل بنائے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میری ماں دایا تھی اور میں اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا تعلق ذہنی زچگی کے امور سے ہے۔ میں دوسروں کا ہاتھ بٹاتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کو جنم دے سکیں، اور یوں یہ چپٹی ناک، موٹے ہونٹوں، چمکیلی آنکھوں، بے ڈول بدن اور ملکوتی خیالات کا مالک فلسفی ولی سقراط اپنے بے لطف جملوں اور ان گڑھ چہرے مہر کے ساتھ ایتھنز کے گلی کوچوں میں مٹر گشت کرتا رہتا۔ وہ ہر جگہ وہ اپنا ابتدائی سا سوال پوچھتا، زہد و تقویٰ کیا ہے؟ جمہوریت کیا ہے؟ نیکی کس کو کہتے ہیں؟ حوصلہ مندی سے کیا مراد ہے؟ دیانت داری کیا شے ہے؟ انصاف کیا ہے؟ اور سچائی کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، تو کام کیا کرتے ہو؟ اور تم نے اس میں کون سا علم اور مہارت کا اضافہ کیا ہے؟ کیا تم سیاستدان ہو؟ اچھا، اگر ہو تو یہ بتاؤ کہ تم نے حکومت کے متعلق کیا سیکھا ہے؟ وکیل ہو؟ انسانی سرگرمیوں کے انسانی محرکات کے بارے میں تم نے کیا مطالعہ کیا ہے؟ استاد ہو؟ خوب، مگر ذرا یہ تو بتلاؤ کہ دوسروں کو جہالت کے اندھیرے سے نکالنے سے پہلے تم نے خود اپنی جہالت پہ قابو پانے کے لیے کون کون سے اقدامات کیے ہیں؟ بتاؤ نا۔ اس قسم کے سوالات کے ذریعے وہ علم و آگاہی کے دعوے داروں کے پول کھولا کرتا تھا، لیکن اس کا مقصد برا نہیں تھا۔ سقراط خود اپنی جہالت کو نمایاں کرنے پر بھی اتنا ہی آمادہ رہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ غلطیوں کے اخراج کے ذریعے سچائی تک پہنچا جائے۔ ایک بار اس نے کہا تھا، میں سراغ رسا کتے کی طرح سچائی کا پیچھا کرتا ہوں۔ سچائی کی اس جستجو میں اس نے اپنے مفادات کو نظر انداز کر دیا تھا، اپنے کام کاج بھلا دیے تھے۔ پیشے کے اعتبار سے وہ بت تراش تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے خاندان کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ سقراط کی بیوی اس کی طرح ولیہ نہ تھی، وہ ایک چڑچڑی خاتون تھی۔
وہ ہر وقت اس کو لاپرواہی کے طعنے دیتی رہتی تھی۔ سقراط نے خود فلسفے کے لیے اپنے آپ کو نثار کر دیا تھا، اور وہ پوچھتا کہ فلسفہ کیا ہے؟ یہ فکر کا وہ عمل ہے جو ہمیں اپنے آپ کو جاننے کے قابل بناتا ہے۔ چنانچہ پہلا یہ اصول ہوا، سقراط کہتا تھا اپنے آپ کو پہچانو۔ ہوتا مگر یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، تو ان کو بہت مایوسی ہوتی ہے۔ سقراط جب ایتھنز کے شہریوں کی آنکھوں سے خود فریبی کے پردے جب سقراط نے ہٹائے اور سچائی کا آئینہ ان کو دکھایا، تو نتیجے کے طور پر ان کو بہت صدمہ پہنچا۔ سیدھی سی بات ہے، جب انہوں نے اس آئینے میں اپنے آپ کو جھانکا اور دیکھا تو اپنے آپ کے سندر چہروں کی بجائے وہ سب کے سب درندے دکھائی دیے، اور وہ پھر وہ درندوں کی طرح سقراط کو ایذا پہنچانے پر تل گئے۔ برسوں تک انہوں نے سقراط کا مذاق اڑانے، لان و طعن کرنے اور کبھی کبھار ضرب لگانے پر اتفاق کیا، مگر پھر یوں کہیے کہ ایتھنز کے اخلاقی ماحول میں آگ بھڑک اٹھی اور شہریوں کے بہت سے نفیس احساسات جل کر راکھ ہو گئے۔ ایک روز صبح جب سقراط بازار میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے خلاف مندرجہ ذیل قرارداد جرم چسپاں کی گئی ہے۔ اس پہ لکھا تھا، سقراط نے جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کا پہلا جرم یہ ہے کہ وہ ان دو دیوتاؤں کی پرستش کرتا ہے جن کو یہ شہر پوجتا ہے، اس کی بجائے وہ اپنی طرف سے نئے دیوتا لے آیا ہے۔ دوسرا جرم اس کا یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کو بگاڑتا ہے، اس کی سزا موت ہے۔ اس الزام آرائی کے پیچھے سب سے بڑا محرک انیٹس نامی ایک چمڑا فروش تھا۔ اس کو سقراط کے خلاف ذاتی بغض تھا۔ بات یہ کہ سقراط نے اس کے بیٹے کو مشورہ دیا تھا کہ وہ کھالوں اور چمڑوں کا کام چھوڑ کر فلسفے سے ناتا جوڑ لے۔ انیٹس کا اصرار تھا کہ اس نے اس کے بیٹے کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا اس کی سزا موت سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ یوں چمڑا اور علم ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ فتح چمڑے کو حاصل ہوئی، سقراط کو گرفتار کر لیا گیا، اس پر مقدمہ شروع ہوا۔ خیر، سقراط چاہتا تو موت کی سزا سے بچ سکتا تھا۔ وجہ یہ کہ ایتھنز کے قانون میں یہ گنجائش موجود تھی کہ موت کی سزا پانے والا کوئی شخص جلا وطنی کو متبادل سزا کے طور پر چن سکتا تھا۔ گویا جس شخص کو موت کی سزا ملتی تھی اس کو یہ اختیار بھی مل جاتا تھا کہ وہ اپنی ریاست سے باہر چلا جائے اور یوں موت کی سزا سے بچ جائے۔ سقراط بھی یہ اختیار استعمال کر سکتا تھا، مگر وہ اس طرح بچنے پر تیار نہ تھا۔ اس کا وقت آ چکا تھا اور وہ جانے کے لیے تیار تھا۔ زندگی بھر وہ خطرے کا اور یہاں تک کہ موت کا بھی سامنا کرنے پر آمادہ رہا تھا۔ شباب کے دنوں میں اس نے ایک لڑائی میں داد شجاعت دے کر انعام بھی حاصل کیا تھا۔ جب سقراط کو آخری بیان عدالت میں دینے کا موقع ملا تو اس نے کہا کہ میرے جج صاحبان، مشکل موت سے بھاگنے میں نہیں بلکہ گناہ سے بھاگنے میں ہے۔ گناہ موت سے زیادہ تیز رفتار ہے اور زیادہ جلدی ہم کو پکڑ لیتی ہے۔ موت نے مجھ کو پکڑ لیا ہے اور بدعمالی نے میرے مدعیوں کو۔ میں اپنی سزا قبول کرتا ہوں اور وہ اپنی سزا۔ سقراط کی زندگی کا آخری دن آیا تو کئی شاگرد اس سے جیل میں ملنے کے لیے آئے۔ افلاطون نے اس ملاقات کا نقشہ اپنی کتاب فیڈو میں کھینچا ہے۔ اس کتاب کو ہم آسانی سے دنیا کے عظیم زرمیوں میں شمار کر سکتے ہیں۔ شاگرد اپنے گرو کے گرد جمع ہیں۔ سقراط ان میں سے ایک کو پاس بلاتا ہے، اس کے بالوں کو چھوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ زندگی، موت اور روح کی ابدیت کے بارے میں اپنے خیالات بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ موت یا تو ابدی نیند ہے، وہ خود
فراموشی کی میٹھی ابدی کیفیت ہے جس میں کوئی ایذا رسانی نہیں اور کوئی ظلم اور ناانصافی نہیں، کوئی مایوسی نہیں اور نہ ہی کوئی دکھ درد ہے، یا پھر وہ ایک ایسا دروازہ ہے جس سے گزر کر ہم زمین سے بہشت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسی غلام گردش ہے جو ہم کو سیدھی خدا کے ایوان میں لے جاتی ہے، اور دوستو وہاں کسی کو اس کے خیالات کے باعث صلیب پہ نہیں چڑھایا جاتا۔ لہٰذا ہنسو کھیلو اور میرے جانے پر افسوس نہ کرو۔ جب تم مجھے میری قبر میں اتارو گے تو جان لینا کہ تم بس میرے جسم کو دفن کر رہے ہوگے، میری روح کو نہیں۔ سورج کے غروب ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ زہر کا پیالہ لے کر جیلر اندر داخل ہوتا ہے۔ او سقراط، مجھ سے ناراض نہ ہونا، تم کو تو پتہ ہے کہ تمہاری موت کے ذمہ دار اور ہیں، میں نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر جیلر زہر کا پیالہ سقراط کی طرف بڑھاتا ہے اور وہ مڑتا ہے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہو جاتی ہیں۔ ہم سب بھی برداشت نہ کر پائے۔ سقراط نے لکھا ہے، بہت جشن کیے مگر آنسو بہنے لگے، بس سقراط ہی پرسکون رہا۔ یہ کیا حماقت ہے، اس نے کہا، اس قسم کے منظر سے بچنے کی خاطر تو میں نے عورتوں کو واپس بھیج دیا تھا۔ صبر کرو اور مجھ کو شانتی سے مرنے دو۔ یہ سنا تو ہم شرمندہ ہوئے، اپنے آنسو روکے۔ سقراط نے زہر کا پیالہ پی لیا اور وہ کھٹولی پر لیٹ گیا۔ جیلر نے اس کو یہی سب کچھ کرنے کو کہا تھا۔ رفتہ رفتہ زہر اس کے پاؤں سے دل تک پہنچنے لگا۔ پھر ایک حرکت ہوئی، سقراط نے آنکھیں جما دی۔ یہ ہمارے گرو کا خاتمہ تھا، جس کے متعلق میں سچائی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں وہ ان سب میں سب سے زیادہ دانا، شریف النفس اور بہترین تھا۔ یہ تو بات ہوئی سقراط کی۔ آج ہمیں ایک بات اچھی طریقے سے سمجھنا ہوگی کہ اگر ہم اس زندگی کو جنت بنانا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو جنت بنانا چاہتے ہیں اور اپنے تمام مسائل سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بات ہمیں سقراط کی من و من تسلیم کرنا پڑے گی، جو وہ ایک بات کہتا تھا کہ میں ایک بات جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ جب ہم یہ بات سمجھ لیں گے تو پھر ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور جب ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو سچائیاں ہمارے سامنے کھلنا شروع ہو جائے گی اور ہمیں اس دوزخ اور دوزخ والی زندگی سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ خدا حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔